جن اور دو عورتیں پیش خدمت ہے ایک سچی اور حقیقت سے قریب کہانی صرف آپ کے اپنے یوٹیوب چینل انٹرسٹنگ اردو کہانیوں کی جانب سے، جہاں آپ کو ملیں گی ہر دن نئی دل دہلا دینے والی اور جذبات سے بھرپور کہانیاں۔ لاہور کے ایک پرانے علاقے میں ایک مکان برسوں سے خالی پڑا تھا۔ وہاں نہ روشنی تھی نہ رونق، صرف ایک خاموشی جو جیسے دیواروں میں بس گئی ہو۔ محلے والے اس جگہ سے گزرتے ہوئے نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، اور رات کو تو لوگ اس گلی سے بھی بچ کر نکلتے تھے۔ کچھ کہتے تھے کہ وہاں ایک بیوہ عورت نازنین اور اس کی جوان بیٹی سائرہ رہتی تھی، مگر ایک رات کے بعد وہ دونوں غائب ہو گئیں۔ کسی نے کچھ دیکھا نہ سنا، صرف اگلے دن دروازہ اندر سے بند ملا، اور تب سے وہ مکان خاموشی کی تصویر بن گیا۔ 15 سال بعد روبینہ نامی عورت جو اندرون سندھ سے لاہور آئی تھی، اس مکان میں آ بسی۔ اس کے ساتھ اس کی دور کی رشتہ دار یتیم بچی زنیرہ بھی تھی، جسے وہ اپنی بیٹی کی طرح پال رہی تھی۔ مکان انہیں سستا ملا، لیکن ساتھ ہی بدنام بھی، مگر روبینہ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ وہ کہتی تھی، جس دل میں قرآن ہو وہاں جن نہیں آتے۔ شروع کے دن پرسکون تھے، لیکن پھر زنیرہ کو راتوں کو ڈراؤنے خواب آنے لگے۔ کبھی وہ چیخ کر جاگتی، کبھی کہتی کہ کوئی سایہ اسے چھو کر گزرا ہے۔ روبینہ اسے دم کر کے سلاتی، مگر ایک رات خود بھی چونک گئی جب اس نے قرآن پڑھتے پڑھتے کسی کے سسکنے کی آواز سنی۔ وہ آواز کسی عورت کی تھی جو دھیمی آواز میں صرف ایک جملہ دہرا رہی تھی، وہ واپس آ گیا ہے، وہ سائرہ کو پھر چاہتا ہے۔ روبینہ نے قرآن زنیرہ کے سینے پر رکھا اور مسلسل سورہ جن کی تلاوت کی۔ جن کی چیخیں دیواروں سے ٹکرا کر گونجنے لگیں۔ زنیرہ بے ہوش ہو گئی اور وہ سایہ دیوار میں جذب ہوتا چلا گیا، مگر جاتے جاتے وہ ایک کہانی چھوڑ گیا۔ اس کہانی کو روبینہ نے بعد میں خود بتایا۔ ایک دن نازنین اور سائرہ کے گھر ایک مہمان آیا تھا۔ وہ مرد نہیں لگتا تھا، مگر بولا بہت شیرین تھا۔ اس نے سائرہ سے دوستی کی، اسے خواب دکھائے، اور جب سائرہ نے انکار کیا تو اس نے خود کو ظاہر کر دیا۔ وہ جن تھا اور اس نے دونوں ماں بیٹی کو قید کر لیا۔ ان کی روحیں وہیں قید رہیں۔ یہی وجہ تھی کہ زنیرہ کو وہ اپنی پرانی محبوبہ سمجھ بیٹھا تھا۔ اس دن کے بعد روبینہ نے وہ مکان چھوڑ دیا۔ جاتے ہوئے اس نے پوری دیواروں پر آیات قرآنی چسپاں کیں اور دروازے پر آیت الکرسی کا فریم لگا کر کہا، یہ مکان اب اللہ کی پناہ میں ہے۔ اب وہ مکان ویران ضرور ہے، لیکن وہاں قرآن کی گونج باقی ہے۔ اور روبینہ اور زنیرہ وہ نئی زندگی میں قدم رکھ چکی ہیں، مگر ان کی آنکھوں میں آج بھی وہ سایہ باقی ہے۔ یہ سنسنی خیز اور سچی کہانی آپ نے سنی یوٹیوب چینل انٹرسٹنگ اردو کہانیاں پر۔ ایسی مزید کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اس حقیقت سے قریب دنیا کا حصہ بن سکیں۔